السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی چینل مرسی اینڈ پیس۔ میرے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس چینل کی ویڈیوز صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آج میں آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات کروں گا کہ رزق کی تنگی جو ہے وہ آج کل ہر گھر کا سبب بن چکی ہے۔ ہر گھر میں رزق کی تنگی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے قرآن پاک نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں جس پہ عمل کر کے ہم لوگ رزق کی تنگی سے باہر آ سکتے ہیں اور رزق میں برکت لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو حرام کی کمائی ہے اس میں برکت نہیں آتی۔ تو اگر آپ کی حلال کمائی ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے تو یہ 4 وظیفے ہیں جن سے جو ہے رزق میں برکت آ سکتی ہے۔ لیکن اگر حرام کی کمائی ہے، حرام طریقے سے آ رہی ہے، تو اس کی رزق کی گارنٹی، اس کی رزق کے برکت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ 4 جو وظیفے ہیں جو میں آپ کو آج بتاؤں گا، تو ان پہ آپ عمل کر کے آپ اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ رزق کا اضافہ بحیثیت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے ہی کلمات ہیں۔ تو اللہ کو آپ راضی کریں گے، اللہ کے پاس جو ہے اللہ سے آپ رجوع کریں گے ان کلمات سے۔ تو سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے برکت کے لیے آپ عشاء اور مغرب کی نماز کے جو بیچ کا ٹائم ہے، مطلب مغرب کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ سورہ واقعہ پڑھیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزگار دیتا ہے، اور جو لوگ رزق میں جو ہے کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، برکت کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ تو سورہ واقعہ کا کافی جو ہے کافی اثر ہے۔ اس کو میں نے خود ایک آزمایا ہوا ہے، میں خود ایک اس حالت سے گزرا تھا، تو اس کے بعد میں نے سورہ واقعہ کا ورد کیا ہے۔ سورہ واقعہ ایک ایسی چیز ہے، سورہ واقعہ کو آپ کبھی بھی جو ہے وہ کم نہ سمجھے۔ سورہ واقعہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کے لیے آپ کو فائدہ مند ہوگی۔ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ کلمات اگر آپ پڑھیں گے یا صرف استغفر اللہ ہی پڑھیں گے، اس کی تسبیحات پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، تو آپ کو پھر بھی رزق میں آپ کی برکت ہو جائے گی، رزق میں آپ کا اضافہ ہوگا۔ تیسرا جو ہمارا وظیفہ ہے اس کو رزق میں برکت لانے کا، وہ ہے سورہ اخلاص کا ورد۔ سورہ اخلاص کا ورد کیا ہے؟ سورہ اخلاص میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور جب زیادہ قریب ہو جائیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کا رزق میں برکت آئے گی۔ تو یہ 3 ایسے کلمات ہیں جن سے آپ کا رزق جو ہے وہ کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا کہ جو آپ کی اگر کمائی کیسی بھی ہے، اگر آپ کی جو ہے کمائی بھی کم ہے اور آپ کا رزق میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کے جو پیسے بچ بھی نہیں رہے ہیں، تو یہ جو میں آپ کو چوتھا کام بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ ایک حصہ رکھ دیں۔ آپ اپنی کمائی کا چوتھے حصے کا بھی چوتھا حصہ اگر آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں، ہر مہینے باقاعدہ سے روٹین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ جیسے کہ آپ لوگ ایک آدمی جو ہے وہ 4000 روپے کما رہا ہے مہینے کے، 4000 روپے مہینے کا چوتھا حصہ ہوگا 1000 روپے، اور اس 1000 روپے کا بھی آدھا حصہ یا چوتھا حصہ 300 یا 400 یا 500 روپے اگر کوئی بندہ
اللہ کی راہ میں ہر مہینے باقاعدہ پابندی سے دیتا ہے تو اللہ اس کی رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر آپ جتنا زیادہ دے سکیں آپ زیادہ دیں، جتنا آپ زیادہ دیں گے اللہ اتنا بڑھائے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں 10 گنا دنیا میں دوں گا، 70 گنا آخرت میں دوں گا۔ اگر آپ 10 روپے دیں گے آپ کو 100 روپے اللہ دے گا، کہیں نہ کہیں سے دے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتا تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ اپنی الماری میں دیکھا کہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تو وہ کہیں کام سے چلا گیا کیونکہ اس کا جو کوٹ تھا وہ سردیوں کا تھا، وہ اس کا کبڑ میں پڑا ہوا تھا۔ سردیاں ختم ہو گئی، اس کے بعد اس نے 1-2 مہینے کے بعد جب دوبارہ سردیاں آئیں تو اس نے دوبارہ وہ کوٹ پہنا تو اس کے اندر 5000 روپے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو دے گا، وہ کوئی بھی طریقہ ہو۔ ایسے کافی معجزے ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے۔ آپ سخی بنیں، اللہ کی راہ میں دینے والے بنیں، اللہ آپ کو اور دے گا۔ یہ چوتھا جو عمل ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ تین پہلے عمل کر رہے ہیں اور 3 کے بعد اگر یہ چوتھا عمل کریں، یا اگر 3 وہ نہیں بھی کر رہے، اگر یہ چوتھا عمل کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے والے بن رہے ہیں، تو آپ کو اور زیادہ ملے گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں۔